ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج کے پروگرام میں ہمارے پاس بڑی بڑی خبریں ہیں۔ ایک اندوناک واقعہ کوہاٹ کے اندر ہوا۔ ڈاکٹر مہوش کو اس وجہ سے قتل کر دیا گیا کہ انہوں نے ایک پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ خواتین کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور اس کے بعد ان کو جب وہ گھر واپس جا رہی تھی قتل کر دیا گیا۔ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن جس طریقے سے قاتلوں نے اپنے خود تشہیر کی اور سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر اپنی ویڈیوز جاری کی اور گانے لگائے، اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو ہم اس کے اوپر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن KP کے نمائندے ڈاکٹر حفیظ اورکزئی سے بات کریں گے کہ ایک طرف انہوں نے احتجاج بھی کیا اور ساتھ قاتل بھی گرفتار ہو گئے، تو وہ اس تمام واقعے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، آج بھی واقعات ہوئے، قیمتی جانوں کا نقصان ہوا، شہادتیں ہوئیں، لیکن اعتراض یہ آ رہا ہے کہ قیادت اسلام آباد میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر آپ کو ٹویٹ دکھائیں گے۔ ہم جو بڑی بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت وقت کے دوران یہ درمیان بات چیت کا ایک ماحول بن رہا ہے، اور دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا ایک حصہ ہے جو براہ راست قیادت ان کی نہیں ہے، لیکن عمران خان کی بہنیں ہونے کے ناطے وہ قیادت کے دعوے ضرور کرتی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور خون کے بدلے خون۔ تو کیا ہم متشدد رویوں میں کے بیچ میں سے نکل کے کوئی رستہ نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے پاس موجود ہیں شیر افضل خان مرد صاحب، رکن قومی اسمبلی، ان کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں آج وقت دیا۔ ولید اقبال صاحب محترم، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب مسلم لیگ نواز کی طرف سے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور یاسر حکیم صاحب نمائندہ سمر TV، یاسر صاحب آپ کا بھی شکریہ، یہ بہت قریب سے ان تمام معاملات کی کوریج کر رہے ہیں ایک طویل عرصے سے۔ ولید صاحب کوئکلی اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، یہ ابھی جو حالیہ ایک کچھ بریک تھرو نما بات ہوئی ہے جی کہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ایک اور آواز یہ بھی اٹھ رہی ہے کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ میں ایک آپ کو سٹیٹمنٹ سنوانا چاہتا ہوں جو عمران خان کی ہمشیرہ نے دی تاکہ ہم اس سوال کو فریز کر سکیں صحیح طریقے سے اور کانٹیکسٹ بیان کر سکیں۔ سنائیے جی۔ یہ تو پرامن بات کر رہی ہیں، میں تو پرامن کی بات ہی نہیں کرتی۔ میں سوچتی ہوں لوگوں کو نکل کے جلدی احتجاج کرنا چاہیے، یہ وقت لے رہے ہیں، ان کو ٹائم چاہیے تاکہ آنکھ اور خراب ہو جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ایسے بیٹھے رہیں گے۔ ان کا خیال ہے، مجھے نہیں پتا پہلے لوگ جو قتل کر چکے ان کا کیا ہوا تھا۔ ہم بیٹھیں گے بھی نہیں اور ہم اس کا حساب بھی لیں گے اور اس کا بدلہ بھی لیں گے۔ یہ ہمیں اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر آنکھ خراب کی جائے تو آنکھ کا حساب دیا جاتا ہے، تو آنکھ کے بدلے آنکھ ہوگی۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ماحول میں بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟ گو ہیڈ جی۔ دو ڈیفرنٹ اس کے یہ آپ سمجھ لیں کہ پہلو یا یہ دو مختلف سطح پہ بات ہو رہی ہے، ایک پولیٹیکل ہے اور ایک پرسنل ہے۔ اور آپ ایک بات پہ شاید آپ نے غور نہیں کیا، میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب کی بڑی بہن ہے، یہ جو ان کا نام ہے نورین صاحب، یہ انہوں نے شاید میرے نزدیک تو یہ جہاں تک میرا علم ہے یہ پہلی دفعہ انہوں نے بولا، اس سے پہلے بھی کہا ہے، میں آپ کو سنواؤں گا شاید مطلب، لیکن اکثر زیادہ علیمہ خانمی ہیں جو چھوٹی ہیں خان صاحب سے۔ خان صاحب درمیان میں ہیں، دو بڑی بہنیں ہیں، دو چھوٹی بہنیں ہیں، تو زیادہ تر گفتگو ہم علیمہ خانم صاحبہ نے کی ہے۔ تو آپ پرووکیشن کا لیول دیکھ لیں کہ ان کی فیملی کی حد تک وہ کتنے پرووک ہوئے ہوئے ہیں، کتنا ان کو اشتعال اس بات پہ آیا ہوا ہے، اور اس حد تک، کیونکہ یہ بات سیاسی نہیں ہے، یہ پرسنل ہے، یہ ان کا بھائی ہے، عمران خان ان کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے ہمارے لیڈر ہیں، ہم سب کو بھی بہت تشویش ہے اس بات پہ، اور بینائی کے حوالے سے بات ویسی بہت نازک ہوتی ہے۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو تو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد ساری جسم کی ہوتی ہے آنکھ، یہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے آنکھ کے بارے میں۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور اگر یہ ان کی ہمشیرہ اس طرح بولنا شروع کیا ہے انہوں نے، مجھے میری ایک، دیکھیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن جو میں سمجھ سکا ہوں سارے معاملے سے، مجھے اس سے اندازہ یہ جو اس پر سیکریسی، اس کو رات کے اندھیرے میں اس طرح سے کرنا، لے جانا، بتانا نہیں، یہ ساری کہیں پیچھے اس میں کہیں غفلت اور لاپرواہی، نیگلیجنس ہے، اور اس پہ یہ پرووک ہوئی ہے۔ یہ اپنی جگہ ہے بات پولیٹیکلی، دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی دروازے بند نہیں کرتی گفت و شنید کے، تو میں خود اس کے حق میں ہوں۔ البتہ اگر کوئی معنی خیز اور کوئی کسی کو نتیجہ نکالنے کی طرف کوئی مذاکرات ہوں تو ہے اس میں ورتھ وائل۔ تو ماضی میں تو انفارچونیٹلی جہاں بھی بیٹھے ہیں ہمارے نمائندے دوسری طرف ان سے حکومت کے ساتھ، نظر یہ ایک دم آ گیا کہ جی ان کے پہلے ہے ہی کچھ نہیں۔ تو لیکن یہ بات بھی آپ نے ٹھیک کی
کہ خان صاحب نے خود جن کو نامزد کیا تھا، چکزئی صاحب کو اور ناصر عباس صاحب کو، وہ خود کہہ رہے ہیں ڈائلاگ کی بات کریں، تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں بالکل، لیکن اپنی جگہ ان کی سسٹرز حق پہ جانب ہے، دیٹ از اے پرسنل میٹر. تو پرسنل میٹر لاوا پھٹ رہا ہے اور پرسنل میٹر کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. آپ کی اسسمنٹ؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی تو ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے ایشوز پہ سیاست میں بھی ہے. جس طریقے سے 2-3 سالوں سے جو رویہ اپنایا گیا ہے، اس کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا. ایک وکیل کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں اگر انسانی بنیادی حقوق جو ہیں ان کا تحفظ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ خان کے ہیں، پی ٹی آئی کے کسی رکن کے ہیں. البتہ جہاں تک پی ٹی آئی کی سیاست کا تعلق ہے، مفاہمت یا مزاحمت، اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ مفاہمت میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تبھی ممکن ہے جب پی ٹی آئی کی جو مزاحمتی قوت ہے وہ بھی نظر آئے. اور ماضی میں یہی مزاحمتی قوت تھی جس کے بل بوتے پہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتی آئی ہے. 2-3 مواقع پہ خان کی رہائی جو ہے وہ ہوتے ہوتے بچی ہے. تو لہٰذا آج کل جو حالات ہے پارٹی کے، جو اندرونی خلفشار ہیں، انتشار ہیں، جس طریقے سے پبلکلی یہ سب کچھ عوام کے سامنے آ رہا ہے، ان حالات میں تو بالکل ہاتھ دھو لیں کہ کوئی جو ہے یہ مزاحمت والا رویہ نہیں آپ کو لگتا؟ اگرچہ وہ ذاتی ہے لیکن ذاتی یہ بہنیں جو ہے سیاسی معاملات پر بھی بات کرتی ہیں، تو ان کا غصہ جو ہے جو وہ فرما رہے ہیں کہ ذاتی معاملات پر مبنی ہے، کیا یہ مزاحمتی نہیں؟ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بیانات ہیں نا، یہ تو بہنوں کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خواتین ہیں، ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ان بیانات کو اس حد تک سنجیدہ لیا جائے کہ اس کو پارٹی کا بیانیہ سمجھا جائے. پارٹی کا نیریٹو جو ہے وہ ہوگا وہی جو خانقاہ اور خان نے یہ اختیار دیا ہے چکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو. باقی جو بیانات بہنوں کی طرف سے آتے ہیں وہ ان کا بہن ہونے کی وجہ سے ایک اظہار ہے، اور میرا خیال نہیں ہے کہ پارٹی اتنی ایکسٹریمسٹ ہو سکتی ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ کی بات ہو. ایسی کوئی سوچ پارٹی کے سیاسی حلقوں میں نہیں پائی جاتی. تو جو نامزد شدہ دونوں افراد ہیں، نیشنل اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر اور سینٹ کا اپوزیشن لیڈر، ان کی جو بات چیت ہے سیاسی طور پر آپ کو اس میں امید نظر آتی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ امید تب پیدا ہوگی جب سڑک گرم ہوگی، جب پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلے اپنے صفوں میں احتیاط پیدا کرے. یہ جو چل رہا ہے، قوم محظوظ ہوتی ہے، پورا دن پی ٹی آئی کا ہی ڈرامہ چلتا ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یہ چیز جب تک ختم نہیں ہوگی. اور یہ جو ہو رہا ہے، آپ یقین کریں، خان نے اس چیز کے کرنے کا مینڈیٹ کسی کو نہیں دیا ہے. یہ اپنے تئیں ہو رہا ہے، اور اس سے پارٹی کا جو ہے وہ وحدت کا، اتحاد کا، اس کا شیرازہ بھی کہا جا رہا ہے. اس سے پارٹی کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. اور آج آپ نے بیسر گور صاحب کی بات سنی ہوگی، انہوں نے مجبور ہو کے جو باتیں کی ہیں کہ جی سہیل افریدی کا نام اگلوانا تھا، تو چلو میں نے لے دیا. اب ایسی چیزوں سے کیا گین کیا جا سکتا ہے؟ پارٹی کی صفوں میں کیا اس میں کانٹیکسٹ بتانے کے لیے ویورز کو کہ جب یہ بات کی گئی علیمہ صاحبہ سے کہ عمران خان کی بیماری کے حوالے سے کس کس کو اعتماد میں لیا گیا تھا، تو ایک کانفرنس کال کا ذکر آیا، اس کے اندر انہوں نے بیرسٹر گوہر اور 1-2 اور لیڈران کے نام لیے، اور ساتھ یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ اور کانفرنس کال میں کون تھا. تو جب بیرسٹر گوہر صاحب سے پوچھا گیا کہ اور کون تھا، تو پھر انہوں نے بتایا کہ سی ایم کے پی بھی اس کے اندر موجود تھے. ہاں، لیکن ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب محترمہ علیمہ خانم یہ بات کر رہی تھی کہ کون تھے، تو اس وقت اس کے بائیں جانب سہیل افریدی صاحب بھی بیٹھا ہوا تھا، اور یہ اخلاقی جرت ان کو کرنی چاہیے تھی کہ کہہ دیتا کہ میں تھا، تاکہ یہ بات جو ہے اسی وقت کلیریفائی ہو جاتا. آپ کی طرف آتا ہوں. اب 2 قسم کے ٹرینڈ چل رہے ہیں. ایک طرف لاوا ابل رہا ہے، پریشانی ہے، بہنیں بیانات دے رہی ہیں، متشدد رویوں کی باتیں ہو رہی ہیں، انتقام کی بات ہو رہی ہے. دوسری طرف جو عمران خان نے نامینیٹ کیے ہوئے ہیں وہ آپ کی پارٹی کے ساتھ بات چیت کے اوپر تیار ہیں. آج بڑی بریکنگ نیوز چلتی رہی. اور بیچ میں پارٹی جس سے آپ نے بات کرنی ہے اس کے اندر بھی کافی مسائل ہیں. یہ کوئی اپرچونٹی میں کنورٹ ہوتا ہے یا یہ محظوظ کرنے والا ڈرامہ یہ چلتا رہے گا؟ شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ اور میں دونوں قائد اعظم یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے تھے، تو ہمیں استاد کہتے تھے کہ جو وار ہوتی ہے نا، اس بریک ڈاؤن آف لا، لیکن اس کے بھی قوانین ہیں. تو سیاست میں اگرچہ قوانین اتنے نہیں دیکھتا، قوانین ڈزنٹ مین لیگل قوانین، سوشل مارل،
لیکن پھر بھی وہ کسی ضابطے قانون کے تحت ہوتی تھی. جب جنگ بھی ہے تو اس کے بھی قوانین جی سیاست میں بھی ہوتے تھے. وہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تئیں وہ سارے توڑ دیے, چاہے وہ سیاسی کنونشنز تھے, چاہے وہ مورل جیسے بھی لنگڑے لولے تھے, وہ سب توڑ دیے. مثلاً کیا توڑا انہوں نے جو پہلے نہیں ٹوٹا تھا؟ ان کی لینگویج, ان کا رویہ, مطلب ہم کسی پاکستان کی پارٹی نے یہ تو نہیں کہا نا ہم فلاں سے بات نہیں کرتے, یہ پتہ نہیں مودی سے بھی برے ہیں, بات چیت تو چلتی رہتی ہے. میں زیادہ تلخیوں میں نہیں جانا چاہتا. وہ ایک سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو کہ وہ ٹرسٹکائٹس ہیں, چی گوارا کے ماننے والے ہیں, یا کوئی اسد مدینہ کے بنانے والے ہیں, کوئی جمہوری پارٹی ہے, پتہ نہیں کیا تھا. وہ ایک معاملہ ابھی تک چل رہا ہے. خان صاحب کی جو بیماری ہے, میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ دعا گو ہوں اور اللہ کرے, لیکن جتنا ان پہ کیئر کیا گیا, پراپر علاج کرایا گیا, ان کے خاندان کو اعتماد میں لیا گیا, وہ جو ڈاکٹر لیڈ کر رہا تھا وہ ان کا نامزد کر رہا تھا نا, سب کو پتہ ہے, اب تو ہمیں تو پہلے ہی پتہ تھا. کیا باقی جو سیاستدان ان کے ہاں گرفتار ہوئے تھے, ہم تو دعا کر رہے تھے, یہ تو ہمیں گالی نکالتے تھے, میں چھوڑتا ہوں آگے چلے. دوسری بات آ جائے, ان کا بہترین علاج ہونا چاہیے. کیا کے پی کے ہر جو جیل میں بندہ بیٹھا ہوا ہے, جن کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2 پاکستان نہیں ہونے چاہیے, ایک ہونا چاہیے, کیا ہر ایک کو فیسلٹی میسر ہے؟ کہ اڈیالہ کے جو جیل میں قیدی ہے اس کو یہ فیسلٹی میسر ہے؟ آنسر از نو. میں یہ کہتا ہوں گورنمنٹ نے اچھا کیا ہے, پراپر کیئر کیا ہے, اسپتال کی آگے. اب میں آگے دیکھو مطمئن نہیں ہو پا رہے نا, وہ تو سیکریسی کی بات کر رہے ہیں, وہ تو بات آزادی کی, حالات خراب ہیں, آپ نے ڈیلیورٹی آنکھیں خراب کر دی, وہ تو آرگومنٹ وہ بلڈ ہو رہا ہے. میں ادھر جانا نہیں چاہتا. 6/6 تو میری نہیں ہے, خان صاحب تو پہلے ہی نق لگاتے تھے, چھوڑیں اس کو. اب تو جو نئی رپورٹ آئی ہے وہ تو اللہ معاف کرے, ایک تو بالکل ٹھیک ہے, ایک میں پرابلم ہے, وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہو رہا ہے. اور پارٹی نے باقاعدہ کہا ہے کہ پارٹی میں اصل پارٹی کہ جی ہم مطمئن لگا آگے چلے. یہ دیکھیے پہلے دن سے یہ مسئلہ ہے اس ایگریشن کا. یہ ایگریشن بہنوں کو چلو سمجھ میں آتی, وہ بھی پھر اتنی نہیں آتی. اگر یہ آتی تو پھر مریم کو بھی حق مل جائے گا نا, تو پھر وہ بھی باتیں, ہم ادھر نہیں جانا چاہتے. وہ فریال تارپور کو بھی حق مل جائے گا, جو دھکے میری سامنے انہوں نے مارتے تھے, نہیں ادھر نہیں جاتے. بات یہ ہے کہ پارٹی شیٹرز میں ہے, پارٹی ہے ہی نہیں. خان صاحب کی محبت کرنے والے لوگ ہیں, پارٹی تو ایگزسٹ نہیں کرتی. ہمارے ساتھ جو 2 دن پہلے پارٹی جوائن کیا وہ ان کے سربراہ ہیں, سب سیاستدان باہر ہیں, وکیل سارے جو ہے اندر ہیں. اپنے پارٹی والوں کو آئی ڈونٹ نو, ٹرسٹ نہیں ہے. پھر آپ ان کو آفر کیوں کر رہے ہیں بات چیت کی؟ ہم تو ڈے ون, دیکھیے ہمارا مسئلہ یہی ہے نا, ہم سیاستدان ہیں. ہم نے تو 2018 میں بھی کی تھی, ہم تو آج بھی کرتے رہیں گے. لیکن میں بذات خود ایک بات پہ بار بار کہتا ہوں, جب تک یہ نہ یہ کہیں اللہ کہ آپ سیاسی قوت ہیں, ہم آپ سے بات کرتے ہیں, ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ کا سٹینڈ؟ میرا سٹینڈ ذاتی ہے. ہولڈ آن یاسر صاحب, ذرا کوئکلی میں ولی صاحب کے پاس جانے سے پہلے, کیا واقعتاً یہ بہنیں جو ہیں صرف ذاتی معاملات کو چلا رہی ہیں یا پارٹی کو چلا رہی ہیں؟ طلعت صاحب اگر 5-6 مہینے پہلے دیکھیں نا تو حفیظ اللہ نیز صاحب کا ایک کالم غالباً جنگ میں پبلش ہوا ہے, اور اس کالم کا اگر آپ خلاصہ نکالیں نا تو علیمہ خانم صاحبہ جو ہے وہ ذاتی معاملات نہیں کر رہی, وہ پارٹی کو گرپ کر رہی ہیں. اور اس کالم میں یہ واضح طور پر تحریر ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ نے پارٹی کا سارا سوشل میڈیا اپنی گرپ میں کر لیا ہے, اور اب اگر عمران خان باہر بھی آ جائیں تو یہ ان سے واپس نہیں لے سکتے. اور اس میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ 2013 کے الیکشن میں جو عمران خان نے میاں والی کی سیٹ چھوڑی تھی, اس پر یہ اس وقت الیکشن لڑنے کی خواہشمند تھی, لیکن عمران خان نے ٹکٹ نہیں دی تھی. تو اس میں تو اگر اس ساری ٹریل کو دیکھتے ہیں 10, 12, 15 سال پیچھے سے, تو علیمہ خان صاحبہ کا جو سٹانس ہے یا جس طرح وہ آگے آ رہی ہیں, تو وہ ذاتی یا فیملی کا نہیں ہے, وہ واقعی سیاست میں انوالو ہو رہی ہیں. اور اب گزشتہ 2 دن کے ان کے بیانات اگر آپ دیکھیں نا, جس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ اب پارٹی نہیں بولے گی, اب ہم بولیں گے, اور ہم پارٹی کو روک رہے ہیں کہ وہ اس معاملے پہ بات نہیں کریں گی. دیکھیں پی ٹی آئی کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ بیانیہ بنانے میں بہت طاقتور رہے ہیں. اب عمران خان صاحب کی اس بیماری پر بھی وہ بیانیہ بنا رہے ہیں, بیانیے سے وہ ملٹی اینگل سے اپنے ٹارگٹ سے اچیو کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اچیو کرنا چاہتی ہے, یا علیمہ خان صاحب اچیو کرنا چاہتی ہیں, یا جن کو نامزد کیا عمران خان نے وہ اچیو کرنا چاہتی ہیں؟ یہ وضاحت کرتے ہیں. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ علیمہ خانم صاحب اچیو کرنا چاہتی ہیں. دیکھیں جن لوگوں کو نامزد کیا گیا ان کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اس پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے. بیرسٹر گول جو کر رہے ہیں اس پر عدم اعتماد آ رہا ہے. سہیل افریدی کا نام سامنے آیا, لیکن آج بھی علیمہ خانم صاحبہ سہیل افریدی کے حوالے سے کچھ بھی بولنے کا نہیں, جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا. اوکے لیٹ می کم بیک. سو یور پارٹی ہیز اے پرابلم بیسیکلی. جو ذاتی معاملات ہیں بنیادی طور پر وہ ایک سیاسی پاور گریب میں کنورٹ ہو رہے ہیں, اور علیمہ خان صاحبہ کا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے.
کہ انہوں نے پارٹی کو لیڈ کرنا ہے. تو اب یہ ذاتی معاملہ نہیں رہ گیا. تو جب وہ آنکھ کی بات کرتے تو ذاتی معاملہ نہیں ہے وہ. نہیں، آنکھ کی بات میرے نزدیک تو ذاتی معاملہ ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو بات ہوئی کہ مبینہ طور پہ علیمہ خانم صاحبہ پارٹی کو یا ایک کوئی کالم لکھ دیا ان کے، آئی تھنک سابقہ بردر ان لا ہی ہیں نیازی صاحب، انہوں نے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے، تو اس میں انہوں نے یہ تجزیہ کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں موجود ہے. میں اس کے بارے میں نہیں جانتا. ان کے شور ہے نا، نیازی کے شور ہے. ہاں، بہرحال وہ ایک رائے کا اظہار ہے. ابھی اگر آپ دیکھ لیں جتنی دیر خان صاحب قید میں رہے ہیں، ایک الیکشن ہوا ہے، پورا ٹکٹس کا اوارڈ ہوا، پارٹی عہدوں کے تقرریاں ہوئیں، چیف منسٹر بنے، پھر ایک نئے چیف منسٹر بنے. یہ سب خان صاحب کے اپنے فیصلے تھے. دا باس از عمران خان. علیمہ خان صاحبہ ایز اے سسٹر، اور باقی بھی ان کی جو بہنیں ہیں وہ ایز اے سسٹر پورا حق رکھتی ہیں کہ ان کے بھائی کی رہائی بھی ہو. وہ رگیدتی ہیں جماعت والوں میں، جماعت کے جو بڑے لیڈران ہیں ان کو ادھیڑ کے رکھ دیتی ہیں. وہ اسی وجہ سے وہ سمجھتی ہیں کہ جی خان صاحب کو ناجائز قید رکھا ہوا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اب ان کی صحت جو ہے، اور خاص طور پہ وہ اتنا نازک معاملہ جو ان کی بینائی اور ان کی آنکھ سے متعلق ہے، اس کے اوپر جو اب یہ بات آ گئی ہے، تو پارٹی میں غصہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، وہ اپنا ایک تو سٹینڈ لے رہی ہیں جو اس پہ لے رہی ہیں، اور پھر وہ کیونکہ اس بات پہ ان کو ناراضگی ہے، وہ آپ کو پاور گریب وہ سمجھتی ہیں کہ جی پارٹی کو بھی اگر وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی وہ بھی ان کی طرف سے بھی ایسا پریشر آئے جو ابھی تک نہیں آ رہا، تو ایز اے پرسنل کیپیسٹی وہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیئر بات ہے کہ وہ کریں. تو پاور یہ انہوں نے، میں نے ان کو کسی بھی پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں، کسی کور کمیٹی کی نہیں، وہ کہتی ہیں عمران خان کے اوپر پارٹی بات نہیں کرے گی، میں بات کروں گی، ہم بات کریں گے. وہ بڑا واضح انداز سے کہتے ہیں. اونلی ان کی صحت کی حد تک، ان کی صحت اور ان کی آنکھ. اس وقت سیاسی معاملہ صحت کے علاوہ اور ہے کیا؟ اصل میں دیکھیں نا، اب یہ آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ کیا یہ ایک طبی معاملہ ہے یا ایک سیاسی معاملہ ہے. مروت صاحب، پاور گریب نہیں ہے کیا؟ دیکھیے، میں عرض کروں، پاکستان تحریک انصاف کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب خان صاحب 5 اگست کو گئے جیل، تو وہ جو ہے اپنے ساتھ فیصلہ سازی کا اختیار بھی لے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ ایٹریبیوٹ تو خان کو ہوتے ہیں کہ خان نے یہ فیصلہ کیا، لیکن میں ان فیصلوں کا چشمدید رہا ہوں، اور خصوصاً اس دور میں دیکھیں جب بہت سارے لوگ نہیں تھے اور چند ہی ہم وکلا کی ان تک رسائی تھی. یہ جو فیصلہ سازی ہے یہ ہونی چاہیے تھی پارٹی کے پاس، قیادت کے پاس، جو باہر ہیں، جن کی معلومات تک رسائی ہیں، جو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتی ہیں، جو موقع کے حساب سے فیصلے کر سکتی تھی. لیکن فیصلہ سازی جو ہے خان کو ایٹریبیوٹ کر کے صرف ان محدود لوگوں کو یہ اختیار دیا گیا جو خان کے کانوں میں بات ڈال سکتے ہیں. یہ جو مثال کے طور پہ سی ایم کی تبدیلی کا فیصلہ ہو، یا 2 سالوں میں کوئی بھی ایک فیصلہ اٹھا دیں، تو ان میں سے چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ اور بڑے سے بڑا فیصلہ سب جو ہیں بتائے جاتے ہیں کہ اڈیالہ سے آئے ہیں. کوئی ایک فیصلہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یا علامہ صاحب نے کیا ہو، یا برسٹر گور نے کیا ہو، یا پی ٹی آئی نے کیا ہو. سارے فیصلے جو ہیں وہ جیل کے بتائے جاتے ہیں، اور سارے فیصلے جو ہیں اس سے کہیں پر بھی ہم مستفید نہیں ہوئے ہیں. علامہ ناصر کو اور محمود خان اچکزئی کو تمام فیصلے کرنے کی طاقت جو ہے وہ کس نے دی؟ عمران خان نے دی. اس پہ تو آپ اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ خان کی جو فیصلہ سازی کی طاقت جو ہے وہ سیریسلی امپیئر کی گئی ہے کاناپوسیوں نے. دیکھیں، خان کی انفارمیشن تک تو رسائی نہیں ہے نا. سوشل عمران خان نے خود ہی اپنی پارٹی کو منحا کر دیا نا جی فیصلہ سازی میں سے. جب آپ نے ایک سیٹ والے کو، معذرت کے ساتھ بڑے لیڈران ہیں، جب آپ نے نومینیٹ کر دیا تو پارٹی تو نکل گئی، تو اس کے بعد آپ بہن کے پاس جائے، کسی اور کے پاس جائے، کیا فرق پڑتا؟ لیکن میں ان فیصلوں کی ستائش تو نہیں کرتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کی سب سے جو ہے پاپولر پارٹی، جس کے پاس سب سے زیادہ کمیٹڈ ورکر ہیں، وہ پاکستانی تحریک انصاف ہے. کاش اپنی پارٹی پہ انحصار کیا جاتا، اور کاش ہی اپنے مسل پہ اپنی پارٹی کو موٹیویٹ کیا جاتا. آپ نے پوری پارٹی میں صرف بغض اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر میں آپ نے اچکزئی صاحب کو چن لیا، اور بغض علی ظفر میں آپ نے علامہ صاحب کو چن لیا. یہ سارے بغض پر مبنی فیصلے ہوئے. اس سے یہ کہیں بھی کیے کس نے؟
کیے یہی 2-3 لوگوں نے جن کے حوالے سے عمران خان نے کیے. دیکھیں خان کو تو ایٹریبیوٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, خان کے فیصلے کس طرح کرائے جاتے تھے؟ اس طرح کرائے جاتے تھے, ایک حضرت آ کے کہہ دیتا تھا کہ جی فلاں جو شخص ہیں وہ اس چیز کے لیے بڑا مفید ہوگا, دوسرا آگے کہہ دیتا تھا جیسے مجھے پتہ نہیں ہے, وہ اسی چیز کو انڈورس کرتا ہے, اور تیسرا آ کے کہہ دیتا ہے جس طرح والی بال نہیں ہوتا ہے, اس میں ایک کٹ اٹھاتا ہے اور دوسرا کٹ مارتا ہے, تو تیسرے کے کٹ مارنے کی دیر ہوتی تھی, خان کا فیصلہ آ جاتا تھا. یہ سارے فیصلے والی بال تو بڑی منظم قسم کی گیم ہے. میں بریک پہ واپس آتا ہوں, اس کے باقاعدہ واضح قواعد ہیں اور وہ مووز جو ہیں وہ بڑی وہ ان کے نتائج بڑے اچھے نکلتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو اپنے ہی ہاف میں کھیلی جا رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. انتقام ہے یا پھر بات چیت کا اہتمام ہے؟ تو بیرسٹر صاحب آپ بھی سپیس نہیں دے رہے. میں آپ کی ایک وہ پٹیشن دیکھ رہا تھا جس میں آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پٹیشنر کو کہ عمران خان کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو بند کر دیا جائے. اچھا, ادھر سے ایک لاوا ابل رہا ہے, وہ اپنی بات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, ادھر سے آپ ان کا اکاؤنٹ بھی بند کروا رہے ہیں, اگرچہ وہ ذاتی مطلب آپ بطور لائر ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ مووز بھی جو ہے نا, یہ تو پارٹی کو فرسٹریٹ کرتی ہیں, پھر ان کو غصہ آتا ہے, پھر وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے, ہماری پٹیشن میں میں نے 100 انیکشر لگایا, 100 ایکس جو ٹویٹر ہوتے ہیں, 70 پہ میں نے اعتراض نہیں کیا. حالانکہ مجھے یہ اعتراض تو ضرور ہے کہ جیل سے کیسے باہر آ گئے. ٹھیک, وہ تو 256 قاعدہ ایک دفعہ آپ نے یہاں دکھایا تھا, اس کے تحت تو وہ نہیں کر سکتے. وہ یہ قوانین آج بھی کے پی میں موجود ہے, اور وہ قانون خان صاحب کی حکومت میں تھا, سفی بیان نہیں ہو سکتے. چلو بھول جائیں. میں نے کہا میں ان پہ اعتراض نہیں کرتا, لیکن جو انہوں نے گالیاں نکالی ہیں ججوں کو, جو انہوں نے پاکستان کے شہداء کو نکالی ہیں, جو انہوں نے فوجیوں کو نکالی ہیں, جو انہوں نے پاکستان کی فارن پولیس پہ باتیں کی, مثلا اس میں ایک ریویڈ میں نے یہ بھی لگایا کہ پاکستان نے بڑی زیادتی کی ہے, افغانستان پہ حملہ کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی. تو میں نے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ 70 ٹھیک ہے, یہ 30 غلط ہے. اور ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں, پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ جیل سے خبر نکلتی کیسے ہیں, کون سا سورس ہے, جعلی ہے یا اصلی ہے. اگر اصلی ہے تو فائن, اگر جعلی ہے تو فائن, کیا فرق پڑتا ہے. اور دوسرا ہے کہ اگر یہ اصلی ہے تو بتا دیں کہ اس کی حیثیت جو ہے کیا ہے, تو کیا کر رہا ہے وہ جو کرائم والا بیٹھا ہوا ہے, آپ کو تو پکڑ لیتا ہے, ہم کو پکڑ لیتا ہے, سائبر کرائم والا. ہاں, کیا پکڑ. سو آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کی جو پالیسی ہے وہ قابل گرفت ہے, سائبر کرائم کے زمرے میں آتی ہے, جہاں تک ان کے ایکس کے اوپر پوسٹ کے حوالے سے. وہ پوسٹیں جو پاکستان کے لا کے اگینسٹ ہیں, جو ٹیررزم کے سپورٹ کر رہی ہیں, جو افغانستان کی پاکستان کی جنگ میں افغانستان کو سپورٹ کرتی ہیں, جو ججوں کو ایسے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں میان, یہ ساری غلط ہے. ہاں, اگر وہ صحیح بیان دیتا تو بسم اللہ, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں, وہ ضروری ہے. ہمیں تو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ بڑے گندے ہیں, پارٹیوں کو نہیں, ہم نے تو پارٹیوں کے ادارے بنانے ہیں. اب پارٹی تو صرف خان صاحب ہے. ہم جو جیل جاتے تھے, نواز شریف سارے ہماری سینٹر ورک میں بیٹھتی ہے, فیصلے کرتی ہے اپنے, میں اس کا ممبر ہوں, میں دیکھا ہے. وہاں تو پارٹیاں کو نہیں. یہ مطلب ہے وہ جو کہ اقبال صاحب کا نام لے رہے تھے نا, وہ اقبال کا بڑا عجیب شعر ہے, وہ ہے تو مشکل, میں ترجمہ کر دیتا ہوں. کہ الموت کا جو سامری تھا نا, کہ الموت والا حسن بن صبا, اس نے قوم کو جو ہے نا وہ برگ حشیش پلائی تھی, وہ بھنگ, وہ کہتا تھا کہ شاخ نبات ہے. ہم نے جو نظر آ رہا ہے. یاسر صاحب, یہ گیٹس کمپلیکس. ایک چیز میں وضاحت کر دوں, بیرسٹر صاحب انتہائی ادب کے ساتھ, خان صاحب نے کبھی شہداء کو گالیاں نہیں دی ہے, ایک بھی ٹویٹ کوئی نہیں دکھا سکتا ہے. خان صاحب نے جو آپ نے بات کی نا کہ دہشت گردی کو, یہ بھی غلط الزام ہے. خان قطعاً دہشت گرد کی معاونت یا سپورٹ نہیں کر سکتا ہے. اگر یہ کہنا کہ افغانستان کے ساتھ جنگ غلط ہے, تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے نا. یہی ریاست تھی جب 40,000 یا جتنے بھی لوگوں کو لا کے بسائی, اس وقت اگر ایک بھی کہہ اٹھتا کہ یہ غلط فیصلہ ہو رہا ہے تو یہی صورتحال ہوتی. ایسا نہیں, میں اکثر میں اگر وہ کوئی کہے نا آدمی کہ افغانستان کی پالیسی غلط ہے, وہ میں خود کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہماری ساری ہسٹری میں افغانستان کی پالیسی غلط رہی ہے. میں اوپنلی کہتا رہا ہوں, ماضی کی غلط ہے اور آج نہیں میں اس کو. لیکن خان صاحب نے اس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ لفظ ہے ان کے کہ پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا ہے, مجھے اس پہ شدید اعتراض ہے. میں اگر ولید صاحب کو, سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دونوں ٹرینڈز ہیں,
جو تینوں ٹرینڈز ہیں، پارٹی کے اندر کے معاملات، پارٹی کے خواتین، عمران خان کی بہنوں کا غصہ، اور جو نامزد شدہ لوگ ہیں ڈیزگنیٹڈ جنہوں نے بات چیت کرنی ہے، کون سا ٹرینڈ آپ کو پریویل کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ یہ پھر آپ کو ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں لے جاتی ہے نا پاکستان کی سیاست، یہ ٹرینڈز جو ہیں، انتقام کہیں اور لے جائے گا، بات چیت کہیں اور لے جائے گی، پارٹی کے اندرونی معاملات کہیں اور لے جائیں گے۔ دیکھیں جی، میں اس وقت ان تینوں ٹرینڈز کے اوپر کوئی پیشین گوئی تو نہیں کر سکتا، لیکن جو میرا اپنا اندازہ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 1-2 سال سے، مجھے، حالانکہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ میں خود پولیٹیکلی اور پرسنلی اس بات کے حق میں ہوں کہ کوئی مذاکرات ہوں، کوئی ہیڈ وے نکلے، لیکن مجھے محسوس یہی ہوتا ہے کہ جو اصل فیصلہ ساز ہیں وہ اس میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اور سامنے جو نام نہاد بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کٹ پتلی ہیں بالکل، جن کے کوئی اختیارات نہیں ہیں، اور پیچھے جو 1-2 ادوار ہوئے بھی ہیں مذاکرات سے، ان سے واضح ہوا ہماری ٹیم کے ہمارے نمائندوں کو اس بات کا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آگے بھی انفارچونیٹلی اس میں فی الحال کوئی ایسی ہیڈ وے نظر نہیں آ رہی، لیکن اب حالات کا تو بدلتے ہوئے پتہ نہیں لگتا ملک میں۔ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں، اس آپ وقت کو لگتا ہے مجھے لگتا ہے جو اصل فیصلہ ساز ہیں ان کی دلچسپی کا لیول مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا، لیکن جو ویسے ادروائز ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، جس پہ آج ہم توجہ نہیں دے رہے، آپ کی اس گفتگو میں وہ نہیں آ رہی، لیکن وہ اب ایکس کے اوپر بات آئی تو کافی آگے چلی گئی۔ میرے خیال یہ باتیں بھی بڑی اہم ہیں کہ مطلب ہمارا سب سے بڑا اور سب سے جو اب ایک طرح سے وسائل والا جو صوبہ ہے پنجاب، اس میں پچھلے 7 سال میں 16.5% سے 23.5% پہ غربت کی شرح چلی گئی، لیکن وہ 11 ارب روپے کا جہاز لے لیتے ہیں۔ اور آج ایک خبر آتی ہے کہ 108 لگژری کارز لی جا رہی ہیں بائی دا پنجاب گورنمنٹ فار VVIPs، منسٹرز، گورنمنٹ آفیشلز، اور ان کی قیمت 1 ارب 14 کروڑ روپے ہے ان 108 لگژری کارز، بلٹ پروف لینڈ کروزر۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ باتیں چل رہی ہیں اس سطح پر، دوسری طرف ایک عوام کی لیول بھی ہے جہاں غربت ہے اور مکمل طور پہ آپ سے اتفاق، اور پھر وہ ہر چیز کی پھر بوائلنگ پوائنٹ ایک آتی ہے۔ میں آپ سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ سیاست کو اگر دھیما کریں گے تو ہمارے لیے اسپیس بنے گی یہ بات کرنے کو۔ جہاز کے اوپر میری پالیسی بڑی کلیئر ہے، اور آج کی 108 گاڑیوں کو بھی نوٹ کریں، میں اس کو ریکمینڈ کروں گا۔ آئی ایم سوری، پروگرام کا وقت ختم ہوا، آئی ایم شیور آپ کے پاس کوئی پوائنٹس ہوں گے بڑے، اور آپ بھی رسپونڈ کرنا چاہتے ہوں گے ان معاملات کو، لیکن کسی اور نشست کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ سیاست کے اندر دھیما پن آئے گا، تاکہ ہم جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو لے کے چلیں، لیکن جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں یہ 50-50 ہی لگتا ہے۔ پروگرام ہمارا جاری ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو اب خیبر پختونخوا لیے چلتے ہیں، جہاں سے ہمیں ڈاکٹر حفیظ اورکزئی جوائن کر رہے ہیں، صوبائی ترجمان ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن KP۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن دوسری ڈاکٹرز کی تنظیموں کے ساتھ مل کر اور ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے انہوں نے کوہاٹ میں ڈاکٹر مہوش کے قتل کے اوپر اسٹرائک کی۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ یہ قاتل گرفتار ہو گئے ہیں، تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس، چونکہ آپ اس تمام معاملے سے بڑے قریبی انداز سے جڑے ہوئے ہیں، تازہ ترین معلومات کیا ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ تازہ ترین یہی ہے کہ جو ان کے 2 قاتل تھے دونوں اریسٹ ہو گئے ہیں۔ افطار کے بعد پولیس نے چھاپا مارا، دونوں کو اریسٹ کیا۔ اب دونوں تو اریسٹ ہو گئے ہیں، لیکن DPO صاحب 9:30 بجے کا ٹائم دے چکے تھے کہ وہ پریس کانفرنس کریں گے۔ پریس کانفرنس میں وہ ہمیں بتائیں گے کہ آگے ان کو کیسے اریسٹ کیا، ان پہ دفعات کیسے وہ ڈالیں گے۔ FIR کی کٹوتی تو ہو گئی ہے، لیکن FIR میں بھی ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان پر کون کون سے دفعات لگنے ہیں، کون کون سے نہیں لگنے، لیکن DPO کا پریس کانفرنس ہم نے نہیں سنا، کیونکہ ابھی تک DPO نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد پھر ہم ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن خیبر پختونخوا بیٹھ کر، اور اس کے بعد ہم جنرل کونسل میٹنگ کا انعقاد کریں گے، اس کے بعد ہم آگے لاہ عمل طے کریں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ جو ہڑتال تھی، احتجاج تھا، میں نے تقاریر بھی سنی آپ کے بعض نمائندگان کی، تو ایک سینس آف آؤٹریج ہے، جو نیشنل سینس آف آؤٹریج ہے، ہم سب کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ بالخصوص آپ کے تحفظات اس واقعے کے حوالے سے کیا سامنے آئے؟ اس کے ساتھ ساتھ کہ جو یہ اندرناک واقعہ ہوا، ایک جواسال ڈاکٹر کو اپنے فرائض کی انجام دیتے ہوئے اس انجام سے ان کا سامنا کرنا پڑا، ٹریجک سٹوری۔ اس کے علاوہ آپ کے تحفظات کیا سامنے آئے اس واقعے کے تناظر میں؟
बात ऐसी थी कि डॉक्टर महविश एक कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर थी DHQ कोहार्ट में। संडे के दिन, इतवार के दिन वो ड्यूटी कर रही थी। मामूली तकरार पर उनको अस्पताल प्रेमिसेस में कत्ल कर दिया जाता है। हम उस वक्त एहतजाज पर निकल आए। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि DPO कोहार्ट, हमारे वजीर आला, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हमारे DG हेल्थ और IGP ये सारे आएंगे और इस केस पर एक्शन लेंगे। जो कातिल है उनको उसी वक्त गिरफ्तार करेंगे और सजा भी सुना देंगे। हम एहतजाज पर निकल आए, लेकिन हमारी बदकिस्मती थी, इसी अवाम की बदकिस्मती थी कि उसी कोहार्ट के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो उनमें दो आफ्ताब आलम वजीर कानून है, शफी जान वजीर एरी इतलात है CM के, और इनके अलावा दाऊद अफरीदी, उनके सेनेटर खुरम ज़ेशान MNA शहरियार अफरीदी, फिर आपकी सूबाई में यही CM सोहेल अफरीदी, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी, ना किसी ने मजम्मत की, ना वो फैमिली वालों के पास आए कि उनकी कोई ताजियत की हो, ना वो हमारे डॉक्टर्स के एहतजाज में आए कि आप लोगों के मुतालबात क्या है, आप लोग चाहते क्या है, सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंटेशन क्या है, और ये जो कातिल है वो कहां गए हैं। उसके बाद हमने जुनूबी अजला में एहतजाज की कॉल दी। ये लोग पैर से टसमस ना हुए। जुनूबी अजला में बन्नू, डीहान, करक, लेकी मरवत, इनके सारे अस्पतालों की बंदिश हो गई। 2 दिन गुजर गए, हमने मलकन डिवीजन में एहतजाज की कॉल दी। मलकन डिवीजन में मारदान, नौशहरा, सवाबी, वो फिर से टसमस ना हुए। फिर हमने मुकम्मल उसके साथ स्वाद, शांगला, दीर और चतराल तक सारे अस्पतालों की बंदिश की गई, लेकिन ये फिर से ना टस हुए ना मस हुए। ना सोहेल अफरीदी साहब आए, ना हेल्थ सेक्रेटरी आए, ना हेल्थ मिनिस्टर आए, ना चीफ सेक्रेटरी आए। ये 3 MPS कोहार्ट के ना वो आए, एक MNA और एक सेनेटर, ना वो आए कि उन्होंने कोई ताजियत की हो, हमारे एहतजाज में आए हो, डॉक्टरों के मुतालबात सुने हो। इसलिए हमारे साथ अवाम भी खड़ी हो गई, हमारे जो सिविल सोसाइटी थे वो भी खड़े हो गए कि ये लोग जब शाहिद हट्टक की एक मामूली सी टांग जख्मी हो जाती है, और वो ऐसी टांग जख्मी होती है कि अगले रोज वो उसी टांग पे खड़ा होता है, ये उसके घर जाते हैं, सोहेल अफरीदी उनका पूछते हैं, खुरम ज़ेशान के घर पर एक गोली चलाई जाती है, ये उसके घर जाते हैं, किसी वर्कर को मामूली चोट लगती है, ये सारे वहां पर हाजिरी देते हैं। एक लीडी डॉक्टर का कत्लेआम हुआ कोहाट शहर में, 5-6 दिन से डॉक्टर्स एहतजाज पर है, CM साहब नहीं पूछ रहे, CM साहब मजम्मत नहीं कर रहे, CM साहब एक्शन नहीं ले रहे। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ चले गए, हमने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, YouTube पे हमने वहां पे YouTube ट्रेंड चलाया, जहां यूट्यूबर्स ने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, अल्लाह भला करे, इसी अवाम ने हमारा साथ दिया, हमारी आवाज रेज की। और डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊं एक बुनियादी सवाल, इतनी काविश के बावजूद और इतने बड़े वाक़े के बावजूद आपको रिस्पांस आपके अब तंजीम में क्यों नहीं मिला? क्या वजह हो सकती है? तंजीम में इसलिए नहीं मिला कि इन सबको पता है, अगर ये लोग हमारे पास उधर आएंगे, हम उनको ये बताना चाहेंगे कि लेडी डॉक्टर का कत्लेआम क्यों हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी एक्ट की इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। सिक्योरिटी एक्ट तैयार है 2020 में, इसी गवर्नमेंट के सामने सिक्योरिटी एक्ट पर हमने एहतजाज किए, इन्होंने हम पे डंडे बरसाए, हमको रोडों पे घसीटा, FIR की कटौती की, हमको जेलों में डाला गया, इवन टर्मिनेशन हुई, सैलरी कटौती हुई, इन्होंने सस्पेंशन दी। सिक्योरिटी एक्ट की इंप्लीमेंटेशन नहीं की जाती। दूसरी बात, अगर DHQ कोहार्ट ये लोग आते हैं, सबसे पहला हम यही सवाल पूछते हैं कि लोग हमारे गिरबानों में हाथ क्यों डालते हैं, लोग हमारे सर क्यों फोड़ते हैं, लोग हमें पिस्टल निकालकर हमारी जान क्यों लेते हैं। वजह यह है कि यहां पर ICU नहीं है, वजह यह है कि हमारे DHQ कोहार्ट में CCU नहीं है, वजह यह है कि यहां पे बर्न यूनिट नहीं है, CT स्कैन नहीं है, MRI नहीं है, कैथ लैब नहीं है, बाकी जो जदीद मशीनरी है वो नहीं है। इसकी वजह से अगर हम आवाम को कहे कि आपका इलाज नहीं हो सकता, आपको हम रेफर टू पेशावर कर रहे हैं, ये लोग हमारे गिरबानों में हाथ डालते हैं, इसी डॉक्टर पे वार करते हैं। तफकलामी भी इसी बात पर हुई है लेडी डॉक्टर के साथ कि जब उनको कहा गया था कि आपका मरीज सीरियस नहीं है,
मरीज कह रहे थे कि मुझे रेफर करो, जब लेडी डॉक्टर ने कहा जाओ, मैंने आपको रेफर कर दिया, इसी पे तलख कलामी हुई और लेडी डॉक्टर का कत्लेआम हुआ। ये लोग डर की वजह से नहीं आ सकते। हम उनको आईना दिखाने जा रहे हैं कि 15 साल में आप लोगों ने कौन से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए हैं, 15 सालों में आप लोगों ने सेहत में कौन सा इनकलाब ला चुके हैं। तो इसी वजह से मैं तो कहता हूं कि ये लोग हमसे इसी बात पे डरते हैं कि हम उनको आईना दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप देखते हैं कि पुलिस वाले क्या कहते हैं और डॉक्टर्स के जो तर्जुमान हैं वो उनकी रद्द-ए-अमल को कैसे देखते हैं। लेकिन हालत ज़ार आपके सामने डॉक्टर हफीज़ औरंगज़ेब में बता रहे थे कि मामला क्या था, कितनी काविश की, उसका नतीजा क्या निकला। अब हम आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, पढ़ के सुना देता हूँ। जलाल ख़ान ने ट्वीट किया और इसमें उन्होंने एक आपको सबाक भी फराहम किया। मीना खान आफरीदी जो दायां बाजू हैं सुहेल आफरीदी साहब के, उन्होंने कहा कि चेयरमैन इमरान खान के केसेस की समाअत के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर दीगर रहनुमाओं के हमरा मौजूद हूँ। अपनी तस्वीर भी बीच में डाली। उसके ऊपर जलाल खान ने कहा कि सूबा जल रहा है, लोग मर रहे हैं, दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं और सूबे के वज़ीर तमाम हुकूमती वसाइल के साथ इस्लामाबाद कल्ट इमरान खान की जान को रो रहे हैं। अब ये रद्द-ए-अमल आ रहा है। डॉक्टर्स की बात आपने सुन ली। पीटीआई के अंदरूनी मामलात पर बड़ी बहस हुई इस प्रोग्राम में। मैं आपको आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि अलीमा खान ने जब अपने तमाम अहम तरीन लीडरान और वकला के ऊपर जब इल्ज़ामात लगाए कि आप लोग इमरान की रिहाई में दिलचस्पी नहीं लेते, तो तमाम तरह एहतियात के बावजूद वकला की तरफ से धड़ धड़ जवाब आए। आइए सुनते हैं कि वकला ने, जिसके अंदर पार्टी चलाने वाले भी मौजूद हैं, अलीमा खान के बयान के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया। वो बहनें हैं, उनका राइट है, उनका कंसर्न ज़रूर होगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हमसे भी किसी का कंसर्न कम नहीं है। बहनें अपनी जगह, लेकिन क़ियादत पे शक न करें, पार्टी के एमएनएस पे शक न करें, वो डट के खड़े हैं। अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही, लोगों के लिए क्या लड़ाई होगी, ये बुनियादी सवाल है। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।